فرماتے ہیں وہ مایوس ہو کے بائیں طرف سے آتا ہے، اس کا روزہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں اس کا روزہ ہوں، میں تجھے قریب نہیں آنے دوں گا۔ مایوس ہو کے قبر کا عذاب لوٹ جاتا ہے۔ ایک کونے سے آواز آتی ہے، او اللہ کے بندے میں تیرا صبر ہوں، میں بھی یہیں تھا۔ صبر کیا؟ نفس گناہ کی دعوت دیتا ہے، شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے، اسے گناہ کا موقع مل جاتا ہے، یہ گناہ کر بھی سکتا ہے، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کے دل میں رب کی خشیت ہے، یہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، میں گناہ نہیں کروں گا، مجھے اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، میں بدکاری نہیں کروں گا، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ اسے کہتے ہیں صبر۔ نفس گناہ کی طرف بھاگتا ہے، بندہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اسے کہتے ہیں صبر۔ رسول پاک نے فرمایا اسی قبر کے اندر ایک کونے میں صبر بولتا ہے، میں بھی یہاں موجود تھا، اللہ کی قسم اگر نماز کو کمزور پاتا میں تیری مدد کرتا، اگر روزے کو کمزور پاتا میں تیری مدد کرتا، اگر صدقے کو کمزور پاتا میں تیری مدد کرتا، اگر والدین کی خدمت پہ کمی دیکھتا میں تیری مدد کرتا، لیکن تو اللہ کے عذاب سے بچ گیا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، 3 عمل ایسے ہیں جو لازم اور مظلوم، ایک کرو دوسرا نہ کرو، پہلا بھی قبول نہیں ہوتا۔ قرآن پاک ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ کوئی اللہ کی اطاعت کرے، بولو میں رسول پاک کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول نہیں ہے۔ اور کوئی رسول پاک کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے، اس کی رسول پاک کی اطاعت بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، نبی پاک کی بھی اطاعت کرنی ہے، لازم مظلوم۔ دوسرا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، قائم کرو نماز کو، ادا کرو زکوٰۃ کو۔ نماز تو بڑا بار بار پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو نکالتا ہے، بڑا مشہور ہے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، اتنوں کو مشینیں لے کے دے دیں، زکوٰۃ تو بھرپور نکل رہی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں۔ تیسرا، انشکرنی والدیک کا، شکر کرو اللہ کا اور اپنے والدین کا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، والدین کا شکر نہیں کرتا، اللہ کا شکر قبول نہیں ہے۔ لازم مظلوم، عاجز نے دیکھا ہے، خدا کی قسم اتنی لمبی داڑھی، سر سے ننگا، گنجا، مونچھیں بھی چٹ، دین کا بڑا فکر ہے، ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دے، محلے والے کہیں شرم کر، بڑھاپے میں کہاں جائیں گے، تو دھکے دیتا ہو، تمہاری ماں کو تمہاری بہن کو عذاب بنے ہوئے، مرتے بھی نہیں ہو، کیا کریں، محلے والے بھی عذاب بنے ہوئے، وہ بھی تجھے دھکے نہیں دینے دیتے۔ لعنت ہے اس کی تبلیغ پر، پھٹکار ہے اس کا دینداری کے دعوے پر، خدا کی قسم اس کی کوئی نیکی رب کے حضور قبول نہیں ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے، آپ پوچھ لو، یہ ساری رات جاگے، سارا دن قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کے والدین اس سے خوش نہ ہوں، اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ میرے نبی پاک نے حکم دے دیا والدین کے ساتھ کس طرح حقوق ادا کرنے، میرے نبی پاک نے تعلیم دے دی والدین کے اللہ نے حقوق کیا رکھے ہیں۔ اگر والدین کو کھانے کی ضرورت پڑے ان کو کھانا کھلانا ہے، والدین کو کپڑے کی ضرورت پڑے انہیں کپڑا پہنانا ہے، والدین اگر بلائے تو جی کہہ کے حاضر ہو جانا ہے، اور جو کہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، والدین کو نام لے کے نہیں پکارنا
اللہ اگر والدین کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اللہ کا دین تجھے حکم دیتا ہے نہ دائیں چلو نہ بائیں چلو بلکہ نہ آگے چلو بلکہ والدین کے ساتھ چلو تو پیچھے چلو۔ اگر والدین زندہ ہوں، اللہ نے کرم کیا ہے تو ان کی خدمت کرو، والدین کے حق میں دعا کرو۔ اگر آپ نے حق ادا کیے نجات والے ہو جاؤ گے، بخشش والے ہو جاؤ گے، نہیں تو ساری نیکیاں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ والدین کے اوپر بچوں کے بھی حق ہے۔ والد صاحب سینہ پھلاتا پھرے، میرے بڑے حق ہیں، بار بار بچے کو یاد دلاتا رہے، اور خود پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پہ اللہ نے کیا حق رکھے ہیں، یہ بھی سن لیں۔ والدین کا حق ہے اپنے بچے کا اچھا نام رکھے۔ ہم کیا نام رکھتے ہیں؟ ٹونی، انگریز کتے کا نام رکھتے ہیں، اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں ٹونی، جیک۔ شرم کرو یار، اس تہذیبوں کو چھوڑو۔ تیرے دین کی تہذیب کم ہے؟ میرے نبی نے کسی کا محتاج نہیں چھوڑا۔ ہم کاسا لے کے غیر تہذیبوں کے سامنے بھیک مانگے؟ سب سے پہلا والدین کا فرض اچھا نام رکھے۔ میرے پیر و مرشد یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک جج کے پاس، قاضی کے پاس کیس آیا۔ باپ نے رو کے کہا، قاضی صاحب میرا بچہ مجھے ککے مارتا ہے، ٹھڈے مارتا ہے، بڑھاپے میں کہاں جاؤں، میں تو مر گیا۔ قاضی صاحب کو، جج کو بڑا غصہ آیا، کوتوال سے کہا، پولیس سے کہا، لے آؤ اس کمینے کو، اس خبیث کو لے کے آؤ، اس کو بتائیں والدین کے کیا حق ہوتے ہیں، کیوں اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔ پولیس چلی گئی، 2 دھکے دیے، بچے کو لا کے قاضی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ قاضی صاحب کو غصہ تو بہت تھا، کہنے لگا، کمینے اور ذلیل، تو یہ شرم نہیں آتی؟ تیرا بوڑھا باپ، یہ تیری جنت، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ، تجھے پتہ نہیں ہے کتنے ان کے حق ہیں؟ کمینے حق ادا کر۔ بچہ کہتا ہے، جج صاحب، قاضی صاحب، میں سمجھتا ہوں والدین کے بڑے حق ہیں، کوئی اولاد کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل ہے، والدین پر 3 حق ہیں بچے کے، اگر ادا نہیں کیا تو اللہ پکڑے گا۔ کہ اگر شروع کر کے بتانا شروع کریں تاکہ میرے ابا جی سن لیں انہوں نے کیا حق ادا کیے ہیں۔ کہا سب سے پہلا حق اپنے بچے کا اچھا نام رکھے۔ کہ قاضی صاحب آگے بعد میں چلنا، پہلے میرے بابے سے پوچھو میرا نام کیا رکھا ہے۔ کہا بابا بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ بابا کہتا ہے اس کا نام رکھا ہے کھوتا خان، اس کا نام رکھا ہے کھوتا خان۔ کہا بابا نام کھوتا خان ہے تو پھر یہ درتیے مارے گا، یہ تیری خدمت کہاں سے کرے گا؟ 3 حق ہیں والد کے اوپر۔ سب سے پہلا حق اچھا نام رکھے، دوسرا قرآن پاک کی تعلیم دے۔ دی ہم نے BA کرایا ہے، MA کرایا ہے، میرے نبی پاک کی اس موزے والی کتاب قرآن پاک کی تعلیم نہیں دی، امیدیں بہت رکھ کے بیٹھے ہوئے۔ اور تیسرا رب کے رسول نے فرمایا بچہ بالغ ہو جائے تو شادی کر دے۔ یہ 3 والدین کے حق ہیں، انہیں ادا کرنے، ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، بولے جائیں تو باتیں بہت ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگی کا پتہ ہے اپنے والدین کے کیا ہم نے حق ادا کیے ہیں۔ ساری زندگی مر گئے ماں باپ پال پال کے، بڑے ہوئے تو ادب سے نام لینا بھی نہ آیا۔ اس کے علاوہ کون سا گناہ جو ہم نے چھوڑا ہے؟ میرے رسول پاک فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار کسی کو حرام نگاہ سے دیکھا ہوگا، جب تک 40 سال تک جہنم کی آگ میں جلے گا نجات نہیں ملے گی، اور وہاں
آخرت کے اندر ایک دن 1000 سال کا ہے، اور 40 سال تک اللہ اس کو جہنم کا عذاب دے گا جس نے ایک بار حرام نگاہ سے کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھا ہوگا۔ اگر یقین ہے کہ اللہ کی باتیں سچی ہیں تو آج سے ہم توبہ کیوں نہ کر لیں۔ رسول پاک نے فرمایا جب اللہ کا مومن بندہ سچی توبہ کرتا ہے سب سے پہلے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، دوسرا اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور تیسرا رسول پاک فرماتے ہیں اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اور چوتھا میرے رسول پاک نے فرمایا اس سے پہلے کس کی موت آئے اللہ اس کے اس غم کو دور کر دیتا ہے کہ تو گناہگار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ وصیت کر دیتا ہے کہ اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ کم اعزاز ہے میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے محبوب نے فرمایا سچی توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ توبہ ہوگی کیسے؟ ہم زبان سے توبہ توبہ کرتے رہیں، کرتوتے نہ بدلیں، فعل نہ بدلیں، کسب نہ بدلیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی تعریف کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا اللہ کا مومن بندہ جس گناہ سے توبہ کر لے اس کی موت آ جائے دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اسے سچی توبہ کہتے ہیں۔ ایسی توبہ چاہتے ہیں میرے بھائی، میرے بیٹے؟ ایسی توبہ چاہتے ہیں؟ دل بدلے گا تو ایسی توبہ ملے گی، دل پاک ہوگا تو ایسی توبہ ملے گی، دل روشن ہوگا تو ایسی توبہ ملے گی۔ اس پر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سچی توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے اپنے امان میں لے لیتا ہے۔ یہ دل کی پاکی، دل کا نور، دل میں اللہ کا خوف، دل میں اللہ کا ڈر، یہ سب نعمتیں پیدا ہوتی ہیں دل کے ذکر سے۔ ابھی آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 15 منٹ میں طریقہ سمجھاؤں گا، اگر آپ نے عمل کیا۔ آج اس کا کہنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ دکھائے گا، زبان سے باتیں کریں گے، دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، آپ سوئے ہوں گے دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا۔ یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، خدا کی قسم مر کے بھی دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا۔ شک ہے کسی کو؟ شک ہے تو مجھ سے پتے لے لیں، میں آپ کو ایڈریس دوں گا، کراچی شہر کے ایڈریس ہیں۔ جس نے ذکر لے کے کیا مر گیا، روح نکل گئی، ڈاکٹر سر پڑھ کے بیٹھے ہوئے، حکیم پریشان ہے، دل کی دھڑکن قائم ہے، اندر سے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے، جان نہیں، روح نہیں، نبض بند، اور دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ولی، جس کے دل کو موت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ یہ دل کا ذکر کیسے کرنا ہے سب میری طرف دیکھیں، طریقہ سمجھیں، طریقہ ایک دوست کو بتاؤں گا، اجازت اکٹھی دے دوں گا، عمل کریں گے چند دنوں میں اللہ دل کی زبان کو کھول دے گا۔ منہ اس طرف کریں، سب لوگ دیکھیں، سب دیکھیں، یہ دل کی جگہ ہے، گھوم جاؤ بیٹے ادھر دیکھو، یہ دل کی جگہ، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام۔ ہر وقت یہاں خیال رکھیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو جا فرمائیں، مرد عورت کوئی بھی ہو اس کا دل الٹی طرف، کھبے پاس، بائیں طرف، لیفٹ سائیڈ پر، پستان سے دونگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے سب نے کلمہ پڑھا ہے، مومن تو ہیں، دل اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں، وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ ماشاءاللہ نیک ہیں،
आजिज़ आपको अपनी मिसाल देगा, गुनाहगार बंदा हूँ, कुर्सी पर बैठूं, सिर्फ कुर्सी पे डस्ट हो, गर्द हो, जब तक उसको झाड़ के साफ ना कर लूँ नहीं बैठता हूँ। कुत्ते को देख लो, मैंने खुद देखा है, कुत्ता बैठता है पहले अपनी दुम से जगह साफ करता है, फिर कुत्ता बैठता है। कुत्ता बैठे जगह साफ करे, मुझ जैसा गुनाहगार बैठे तो गर्द को झाड़े। जो बादशाहों का बादशाह, बेनियाज और पाक हस्ती, आप बताएं वो गंदे दिल में कैसे आएगा? गर्द में कोई गंदगी नहीं, गर्द को झाड़ो साफ हो जाती है। असल गंदगियाँ दिल की गंदगियाँ। हमारे दिल में हसद, जेलसी, एक मौलवी दूसरे मौलवी को नहीं देख सकता, बस चले सब मौलवियों के सीने फाड़ दे। एक पीर दूसरे पीर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस चले सब पीरों के गले घोंट दे। एक दुकान दूसरे दुकानदार को नहीं देख सकता, बस चले तो सब मार्केट को आग लगा दे। एक जिम्मेदार दूसरे जिम्मेदार को बर्दाश्त नहीं करता, बस चले तो नहर में घोते दे के मार दे। एक अफीसर दूसरे अफीसर को बर्दाश्त नहीं करता, बस चले तो जहर दे के उसको कत्ल करा दे। ये क्या है? दुनिया में एक ही मौलवी होगा, एक ही पीर होगा, एक ही दुकान होगी, एक ही जिम्मेदार होगा, एक ही अफीसर होगा, ये दुनिया चल सकेगी? ये क्या है? इसे कहते हैं हसद। रसूल पाक ने फरमाया हसद ना करो, ये नेकियों को इस तरह खा जाता है, इस तरह सूखी लकड़ी को आग जला के खाक कर देती है, सारी नेकियां खत्म, पता नहीं चलेगा। हमारे दिल में तकब्बर, गोरा काले से बात ही नहीं करता, हो काले, हो काले, जब कुत्ता भौंकता है इस तरह भौंकता है, चमड़ी है ना, किसी की काली किसी की गोरी। अल्लाह ताला हम पे कुत्ते की चमड़ी चढ़ा देता, हम गलियों में भौंकते फिरते, अल्लाह को रोक सकता है? जवानी आ गई, पकड़ लिया टीटी, जवानी भी है, ताकत भी है, लग गए गरीबों के पीछे, खून चूस लिया गरीबों का, आज इधर डकैती, आज उधर डकैती, इसका मोबाइल छीन लिया। अल्लाह के रसूल फरमाते जो गोश्त हराम से बना इसे सिर्फ जहन्नम की आग पाक करेगी, पाक नहीं कर सकता। कोई लैंड क्रूजर गाड़ी आ रही हो ना, उसको टीटी दिखा के देख फिर तेरा बनता क्या है, तेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा, खुदा की कसम। मेरे बेटे, मेरे भाई, अल्लाह ने जवानी दी है तो ये जवानी कमजोर की मदद करने के लिए, कमजोर को परेशान ना कर। कोठी बन गई, कार ले ली, बैंक बैलेंस भी हो गया। आज इसने खुद देखा है, एक गरीब मजदूर बेचारा, उसके दिल में ख्याल आया साहब खड़ा हुआ है, सलाम कर लेता हूँ। वो करीब गया सलाम करने के लिए, साहब अस्सलाम वालेकुम। वो आगे से क्या कहता, आप पीछे हट के बात कर, तुमसे बदबू आ रही है। कैसा बेगैरत इंसान है। अल्लाह ने तेरे को नवाजा इसलिए गरीबों से बदबू आती है। ये सब क्या है? किसी को हुस्न का तकब्बर, किसी को ताकत का तकब्बर, किसी को दौलत का तकब्बर, किसी को जवानी का तकब्बर। रसूल पाक ने फरमाया, रब फरमाता है तकब्बर मेरा लिबास है, जो तकब्बर करता है मेरे लिबास को नोचता है, जो मेरा लिबास नोचे मैं उसकी गर्दन तोड़ देता हूं। आज इसने देखे बड़े बड़े सूर में कुत्ते की मौत मरते हुए, खुदा की कसम आपने भी देखे होंगे। ये दाएं बाएं देखो, ये कराची भरा पड़ा है, देख लो, आजी करो, ये टीटी दिखा के धमकियां ना दो, तवाज़े करो, इंकसारी करो, गरीबों की मदद करो, कमजोरों की मदद करो। ये बंदे के काम है, ये काम जो कर रहे हैं, ये जो जवान बिगड़ रहे हैं, खुदा की कसम ये अल्लाह के बंदों के काम नहीं है, नबी पाक के गुलामों के काम नहीं है। ये बहुत हो गई, जो हो गई है ना, इतनी बहुत, अगर अल्लाह माफ कर दे आगे ना बढ़ो। हमारे दिल में हसद, बुग़्ज़, कीना, रिया, तकब्बर, इस दिल में बेहयाई, बेगैरती, बदकारी की चाहत,
زنا کی محبت، گناہ کی محبت، یہ دل اللہ کے گھر نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ تو پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کرتا ہے، لوہا گندا ہو جائے آگ کی بھٹی پاک کرتی ہے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا دل کی پاکی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ سب کو دل کے ذکر کی اجازت ہے۔ پڑھو کتابیں، خدا کی قسم یہ دل کا ذکر، لوگ 30 سال 40 سال اللہ والوں کی خدمت کرتے تھے، اس اللہ والے کو اس سے پیار ہو جاتا تھا، اس کی خدمت پہ اللہ والا خوش ہو جاتا تھا، تو یہ اسم اعظم دیا کرتا تھا، آپ سے نام بھی نہیں پوچھا، سب کو اجازت ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اب طریقہ سمجھ کے کر لیں، دین دنیا کی رحمتیں لوٹ لیں، جتنے اللہ تعالیٰ کے ولی بنے اس اسم اعظم سے بنے۔ کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے ہو کرو، گندا کام نہ ہو، اچھا کام 24 گھنٹے کرو۔ خدا کا دین روکتا ہی نہیں ہے، کام ہوتا رہے، کام کرتے رہو، لیکن ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھو۔ میرا دل کہتا ہے، کیا کہتا ہے سنو، یا دل نہ ہے پکھیا، پکھی بولے تھی ماں بدھاں پہ، یہ اندر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اندر کوئی طوطا بیٹھا ہوا ہے، اس کی بولی میں سنتا ہوں، سنو کیا کہتا ہے، دل کہتا ہے، دل چوے تھی چھت کی بدھو ایڈی میٹھی بولی، دل چوے تھی اللہ 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 اللہ، بدھڑوں ہے، زبان سے کو تعلق نہیں، زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دل کا ذکر ہے، جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر عامہ را بہت ذکر زبان، ذکر خاصاں باش دل بے گماں۔ جو اللہ تعالیٰ کے عام بندے ہیں اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو خاصان خدا ہوتے ہیں، زمانے کے شہباز بنتے ہیں، کتب بنتے ہیں، ابدال بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دل کا ذکر عطا فرماتا ہے۔ سب کو اجازت کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھو۔ دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، سننا ہے، جب سنو گے پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنیں گی، اور تو کیا پکے گی، یہ دل کی دھڑکن صاف کرے گی اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کے نام سے دل زندہ ہو جائے گا، اور جن دلوں کو اللہ کے نام سے زندگی مل جائے وہ دل مرتے نہیں ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ تعالیٰ کے ولی بنیں، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو نمازی کر دیں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ بنے، اللہ تعالیٰ کارساز بنے، رب مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے مراقبہ ہوتا ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر کرنے کا وہ طریقہ ہے جو نبی پاک غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ اس سے دل جلدی زندہ ہوگا، دین دنیا کی رحمتیں پاؤ گے۔ مراقبہ کیسے کرتے یہ بھی سمجھ لو، جب بھی وقت ملے، صبح دوپہر شام رات، کوئی پابندی نہیں، جتنا وقت ملے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، کوئی پابندی نہیں، وضو ہے نہیں، کوئی شرط نہیں، جب بھی وقت ملے جتنا وقت ملے وضو کوئی شرط نہیں، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، مسجد گھر دفتر کوئی کنڈیشن نہیں، فراغت کی گھڑیاں ضائع نہیں کرنی، بے شک 5 منٹ ملیں، یہ 5 منٹ کتنے قیمتی ہیں، ایک سانس پوری دنیا کی دولت دے کے کوئی نہیں لے سکتا،
سالوں کے سال مٹی میں رل گئے، چگلی کر کے، غیبت کر کے، فلمیں دیکھ کے، گانے سن کے، گندگیاں کر کے۔ جو زندگی گئی وہ تو گئی، جو بچ گئی وہ ضائع نہیں کرنی۔ فارغ ہوتے ہی مراقبہ کیسے کریں گے؟ جہاں چاہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے ہیں پہلے اس کی توبہ کرو۔ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے نبی پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ جو کہتا ہے نبی گناہ کرتا ہے اس سے بڑا کم ظرف کوئی نہیں۔ نبی معصوم اور پاک، اس کے سوا